بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بڑھئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. چنانچہ یہ دیکھیے مولانا زکریا صاحب نے صفحہ 127 کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کر سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے آواز سنی اور وہ آواز کیا تھی؟ وعلیک السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کیا آواز آئی؟ وعلیک السلام. نیچے سے لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا کیا؟ ابھی اللہ کے نبی بھی مٹی کے نیچے ہیں بھائی، اور باقاعدہ ان کے عقیدوں کے حساب سے تو باقاعدہ چاروں طرف پلستر کیا ہوا شیشے پلائی ہوئی دیواریں، اوپر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سنو اور سنو اور سنو. کہتے ہیں سید نور الدین ایجی شریف کے والد نے سلام عرض کیا تو سارے مجمع نے، ایک ہی نہیں سارے مجمع نے قبر شریف سے سنا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر سلامتی ہو. فضائل حج صفحہ نمبر 131. اسی طرح لکھتے ہیں کہ ابو بکر دیار بکری کو بھی سلام کا جواب ملا. شیخ ابو نصر کرخی نے اس سلام کے جواب کو سنا. سوال یہ ہے کہ یہ سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے؟ پھر کیسے یہ سمجھ گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز؟ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنے تھے کبھی زندگی میں؟ یہ بزرگ صحابہ کرام سلام کریں جنہوں نے سنا جواب نہ آئے، حضرت عائشہ سلام کریں جواب نہ آئے، ابو بکر سلام کریں جواب نہ آئے، عمر بن خطاب سلام کریں جواب نہ آئے، حضرت علی سلام کریں جواب، نواس رسول سلام کریں جواب نہ آئے، ازواج مطہرات سلام کریں جواب نہ آئے. یہ تبلیغی جماعت کے یہ تبلچی ملے ہیں، ان کو کیا کہیں جو باقاعدہ جواب سن رہے ہیں؟ ان کو کیا کہے؟ زکریا صاحب اگر یہ زندہ ہوتے اللہ کی قسم تو میں ان کو کیا کہوں، میں ان کو کیا کہوں؟ یہ تو مر گیا ہے آدمی. اب یہ تو گند پھیلا کر کے امت کے اندر ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کو گمراہ کر کے گیا ہی. لیکن مسلمانوں تم خود سوچو، تمہیں عقل ہے، تم خود سمجھو، اس کتاب کو خود پڑھو، دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم کب تک گمراہ ہوتے رہو گے؟ اور سنو یہی نہیں، اور اگر یہ واقعات سچ ہے، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا رکاوٹ ہے جواب آنے میں؟ اب کیوں نہیں سلام کا جواب آتا ہے؟ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن سارے کے سارے سلام کا جواب سننے سے محروم رہتے ہیں. کوئی تبلیغی بھی سنا ہے سلام کا جواب؟ بتاؤ، جواب دو. کیا وجہ ہے کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے دنیا میں؟ صرف ولی اللہ ہی وہی 2-4 سنتے تھے، باقی آپ نہیں کوئی سنتا. اور جواب سننے میں تو انہوں نے کہا کہ پورے مجمع نے سنا تو کیا پورا مجمع؟ بھائی ایک ولی اللہ سلام کرے پورے مجمع کو سنایا جائے. اور آج اگر ایسا ہو جائے تبلیغی جماعت والے بھائیوں، ان سے کہو کہ تم سنواؤ، ہم کو تم سنواؤ، اور لاؤڈ اسپیکر لگا دو خادم الحرمین شریفین کے ہاں اپلائی کر کے کہ لاؤڈ اسپیکر لگا دو تاکہ پوری دنیا میں باقاعدہ وہ آواز سنائی جائے. نبی کی آواز ہے. نعوذ باللہ، یہ کیسی بدعقیدگی ہے جو حضرت زکریا نے اپنے اس کتاب میں لکھ کر کے جو ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج گستاخ نے قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے جواب کی آواز سنائی دینے پر جو کہا اس کو میں ترتیب بار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. نمبر 1، نیچے لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا. نمبر 2، اللہ کے نبی مٹی کے نیچے ہیں، آواز کہاں سے آئی؟ نمبر 3، سوال یہ ہے کہ سارے مجمع والے نبی علیہ السلام کی آواز پہچانتے تھے؟ نمبر 4، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جواب نہ آئے، یہ تبلیغی ملا جواب سن رہے ہیں. نمبر 5، زکریا گند پھیلا کے گیا ہے. نمبر 6، وہ ہندوستان و پاکستان والوں کو گمراہ کر کے گیا ہے. نمبر 7، تم کب تک گمراہ ہوتے رہو گے؟ اب سلام کا جواب کیوں نہیں آتا؟ نمبر 8، اب کوئی ولی اللہ نہیں ہے. نمبر 9، خادم حرمین شریفین سے کہہ کر لاؤڈ سپیکر لگوا دو
تاکہ پوری دنیا والے سنیں بھئی نبی کی آواز ہے۔ نمبر 10 نعوذ باللہ، یہ کیسی بدعقیدگی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اندازہ کیجئے کہ یہ شخص کتنا چرب زبان ہے جو اپنے سامعین کی عقلوں پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی سوچ و بچار کی صلاحیت کو سلب کرنا چاہتا ہے اور صرف زبانی جمع خرچ سے اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ آپ نوٹ کریں، اس واقعہ کی تردید کرتے ہوئے اس نے کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی، کسی حدیث کا حوالہ پیش نہیں کیا۔ اس سے ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس واقعے کی تردید میں اسے نہ تو قرآن کی سرپرستی حاصل ہے نہ ہی حدیث کی۔ بہرحال محترم سامعین، قبر نبوی سے آواز سنائی دینے پر معراج ہندوستانی نے جو ناز شائستہ بات کی، یہ گستاخی اور بد زبانی انہی غیر مقلدوں کو مبارک ہو۔ ہم علم والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم علم کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کریں گے۔ اب آئیے میں اس موضوع پر آپ کو 2 حدیثیں سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھی مجھ پر سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے۔ ملاحظ ہو صحیح سنن ابو داؤد کتاب المناسک باب زیارت القبور حدیث نمبر 2042۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جید ہے۔ ملاحظ ہو فتاوی ابن تیمیہ جلد 27 صفحہ نمبر 116، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 116۔ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ رجالہ ثقات، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ملاحظ ہو فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 279۔ محترم سامعین، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سلام عرض کرنے والے کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جواب تب دیا جاتا ہے جب سلام سنا جائے۔ ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے اگر قبر کی مٹی حائل ہے تو پہلے ہمارے ہر سلام کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس کے لیے ہم کوئی لاؤڈ سپیکر تو استعمال نہیں کرتے۔ تو اس صورتحال میں جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہمارے سلام کی آواز اس بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، وہ کسی وقت اپنی قدرت سے اندر کی آواز باہر والوں کو سنا دے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ محترم سامعین، اس معراج مسخرے نے جو یہ لفظ کہا کہ نیچے لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا، آواز کہاں سے آئی؟ آپ اس مسخرے سے پوچھیں کہ جب تم نے سلام عرض کیا تھا تو اوپر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا تھا جو آواز نیچے پہنچ گئی؟ تمہارا یہ سوال ہی تمہارے خبث باطن اور تمہارے دماغ کی خرابی کی علامت ہے۔ سچ ہے لامذہب کے تن پر جہل کی پوشاک ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے۔ محترم سامعین، یار لوگ کہتے ہیں کہ جی حنفی لوگ رائے اور قیاس پر عمل کرتے ہیں جبکہ ہم حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب عملی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ حدیثوں کو کون بنیاد بنا رہا ہے اور رائے اور قیاس کو کس نے بنیاد بنایا ہے۔ بہرحال اب میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا، اسے علم نہ تھا کہ وہاں پر کوئی قبر ہے۔ اچانک اس نے سنا کہ قبر میں کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، تاکہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر
یہ ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2890، امام ترمذی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2890۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محترم سامعین، آپ نے نوٹ کیا کہ قبر کی مٹی حائل ہے، ظاہری اسباب میں اوپر بیٹھا یا کھڑا انسان یہ آواز نہیں سن سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو سنوانا چاہیں تو اپنی قدرت سے سنا دیں۔ فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ ہر جا کے باید تواں ساختن کہ جہاں سپر باید انداختن۔ ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بعض جگہوں پر اپنی ڈھال رکھ دینی پڑتی ہے۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ پورا موضوع اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سب کے باوجود غیر مقلدوں کی کتنی بڑی جسارت ہے کہ وہ بلا تحقیق صرف علماء دیوبند کی ضد میں الٹے سیدھے تبصرے کر کے سیدھے سادے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور عوام بھی عجیب ہیں کہ انہیں بھی اس طرح کے لوگ اچھے لگتے ہیں جو ان کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کرنے سے پہلے ان کا تعارف کروا دوں کہ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں اور 1129 حدیثوں کے راوی ہیں۔ سن 92 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں کہ بڑے تابعین میں سے تھے، اور ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اہل خیر میں ان جیسا سکا شخص اور کون ہے۔ ان کے بارے میں علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے تابعین میں ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ ان کے بارے میں امام مزی کہتے ہیں کہ وہ تابعین کے سردار تھے۔ حوالہ نمبر 3، امام ابن تیمیہ نے ان کی ایک کرامت یوں ذکر کی ہے، جلد نمبر 11، اور صفحہ نمبر 280 اور 81۔ وکان سعید بن المسیب فی ایام الحرۃ یسمع الاذان من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقات الصلاۃ وکان المسجد قد خلا فلم یبق غیرہ، کہ ایام حرہ میں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان سنا کرتے تھے، اور مسجد میں ان کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ ان دنوں مسجد نبوی خالی ہو چکی تھی۔ واضح رہے کہ یزید نے جب مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا ان دنوں کچھ دن مسجد میں جماعت نہ ہو سکی تھی، اور یہ دن ایام حرہ کہلاتے ہیں۔ یہی وہ دن ہیں جب مسجد نبوی میں صرف سعید بن مسیب باقی رہ گئے تھے۔ ان دنوں مسجد نبوی میں اذان نہ ہو سکی تھی، تو حضرت سعید بن مسیب کو قبر نبوی سے اذان کی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ کیا یہ اذان کی آواز ایک آدھ دفعہ تھی؟ نہیں، ان حرہ والے دنوں میں اذان کی آواز آتی رہی جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا۔ حاضرین و ناظرین، حضرت سعید بن مسیب کی یہ کرامت اور بھی بہت سی کتابوں میں منقول ہے، لیکن میں نے یہ واقعہ غیر مقلدوں کے ممدوح عالم امام ابن تیمیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے تاکہ وہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں گے، اور یقیناً نہیں اٹھائیں گے۔ محترم سامعین، جہاں سے اذان کی آواز آئی وہ بھی ادب کی جگہ ہے، جس نے اذان کی آواز سنی وہ بھی قابل احترام ہے، اور جس امام ابن تیمیہ نے اس واقعے کو نقل کیا، ہم علماء دیوبند اہل سنت ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لیکن 15ویں صدی کے جاہل، بد دماغ اور کوڑ مغز ملا معراج کو مخاطب کر کے میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ قبر نبوی سے سلام کا جواب سنائی دینے والا واقعہ نقل کریں تو فرقہ واریت کے تعصب میں آ کر تو 10 گستاخانہ جملے کہتا ہے۔ اب یا تیرا کوئی غیر مقلد مولوی میدان میں آنے کی جرت کرے گا، چاہے وہ توصیف الرحمان ہو، یاسر جابری ہو، طالب الرحمان زیدی ہو، یا کوئی اور غیر مقلد، یا کوئی اور تیرا مفسر یا فضیلت الشیخ ہو، ان سب کو کہوں گا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس واقعہ اذان پر بھی
वही मन घड़त 10 जुमले कहने की जुर्रत करे, वरना इस गुस्ताखी पर माफी मांगे। वो 10 जुमले जो उसने कहे मैं उनकी वजाहत करता हूं। नंबर 1, तूने कहा क्या नीचे लाउड स्पीकर लगा हुआ था? नंबर 2, तूने कहा कि अल्लाह के नबी मट्टी के नीचे हैं, आवाज कहां से आई? नंबर 3, क्या तू कह सकता है कि क्या हजरत सईद बिन मुसय्यब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पहचानते थे? नंबर 4, क्या तू कह सकता है कि सहाबा को तो आजान की आवाज ना आई, आज के ये सल्फी मुल्ला जवाब सुन रहे हैं? नंबर 5, क्या तू ये कह सकता है कि इमाम इब्ने तैमिया गंद फैलाकर गए हैं? और नंबर 6, क्या तू ये कह सकता है कि इमाम इब्ने तैमिया पूरी अरब दुनिया को गुमराह करके गए हैं? और नंबर 7, क्या तुम ये कह सकते हो कब तक गुमराह होते रहोगे, अब आजान की आवाज क्यों नहीं आती? नंबर 8, क्या अब कोई वलीउल्लाह नहीं है? नंबर 9, क्या तुम ये कह सकते हो कि खादिम हरमैन शरीफैन से कहकर लाउड स्पीकर लगवाओ ताकि सारी दुनिया वाले अजान की आवाज सुने? नंबर 10, क्या तू नाउज़ बिल्लाह पढ़कर इमाम इब्ने तैमिया की बाबत ये कह सकता है कि जनाब ये कैसी बदअकीदगी है? हाज़रीन और नाज़रीन, पूरी दुनिया की गैर मुकल्लदियत जहर के घूंट तो पी लेगी, लेकिन मैदान में आकर, नेट पर आकर इमाम इब्ने तैमिया के बारे में ये तबसरा न करेगी, क्योंकि इससे तो उनके चंदे और अरब दुनिया की मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। अब वक्त बताएगा कि अगर उनको कब्र नबवी से आवाज़ आने वाले मौक़िफ़ से इख्तलाफ है तो फिर मौलाना ज़करिया साहब के खिलाफ बोलने वाली गुस्ताख ज़ुबान यहाँ आकर गम क्यों हो जाती है? मैं जो कह रहा हूँ वो आप यकीनन समझ रहे होंगे। अगर वही बात हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नकल करते हैं तो उन पर ज़बान दराजी की जाती है। अगर उसी बात को इमाम इब्ने तैमिया नकल कर रहे हैं तो यहाँ मेराज रबानी साहब बिल्कुल खामोश बैठे हैं, जैसे उनको कुछ इल्म ही नहीं है। अब अगर गैर मुकल्लदियत मैदान में नहीं आती तो आप समझ लें कि उन्हें इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ नहीं, सिर्फ उलमाए देवबंद से ज़िद है। उलमाए देवबंद अहले सुन्नत के खिलाफ उनका सीना बुग़्ज़ और कीने से भरा हुआ है, जिसका इजहार उनकी जहरीली ज़ुबान से होता रहता है। मोहतरम सामीन, आपकी दिलचस्पी की खातिर अब मैं आपको एक किस्सा मशहूर गैर मुकल्लद आलिम नवाब सिद्दीक हसन साहब के हवाले से सुनाता हूँ कि एक शख्स ने इब्ने क़ुदामा की कब्र के पास सूरह कहफ़ पढ़ी तो कब्र से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ सुनी। मुलाहिज़ा हो अत्ताजुल मुकल्लल, सफ़ा नंबर 220। मेरे हाथ में किताब है अत्ताजुल मुकल्लल, सफ़ा नंबर 220। जिसको सन 1995 में गैर मुकल्लद नशरियाती दारुस्सलाम ने छुपाया और सफ़ा 5 पर यह लिख दिया कि नवाब साहब की इस किताब में जितनी बातें सल्फियत के खिलाफ थी वो हमने निकाल दी हैं। इसमें लिखा है कि जितनी बातें सल्फियत के खिलाफ थी वो हमने निकाल दी हैं और कब्र से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ सुनाई देने वाला वाक़या इस किताब में बाकी रहने दिया। गोया आज के ये गैर मुकल्लद भी एक अकीदा रखते हैं कि कब्र से आवाज़ सुनी जा सकती है। मोहतरम सामीन, यहाँ हमें बजातौर पर चंद सवालात करने का हक हासिल है। नंबर 1, मेरा पहला सवाल, अरे मेराज इंडियन, मौलाना ज़करिया साहब ने कब्र नबवी से आवाज़ सुनाई देने वाला वाक़या नकल किया तो तूने उस पर 10 मुज़हका खेज़ जुमले कहे, जबकि तुम्हारे गैर मुकल्लद आलिम ने आम कब्र से आवाज़ सुनाई देने का वाक़या नकल किया, तो तेरी वही गुस्ताख ज़बान खामोश क्यों हो जाती है? सवाल नंबर 2, अगर तुझे कब्र से आवाज़ सुनाई देने वाले मौक़िफ़ से इख्तिलाफ था तो फिर कब्र नबवी वाले वाक़े पर तूने दिल खोल कर तनकीद की, लेकिन इब्ने क़ुदामा की कब्र वाले वाक़े पर तेरी वो गुस्ताख ज़ुबान खामोश हो जाती है। क्या सिर्फ इसलिए वो वाक़या एक देवबंदी की किताब में था और ये वाक़या एक गैर मुकल्लद की किताब में था? हज़रात, ये सूरत हाल वाज़े तौर पर बता रही है कि तुझे मौक़िफ़ से इख्तिलाफ नहीं, तुझे बस हर उस चीज़ से इख्तिलाफ है जो देवबंदियों की किताब में हो। सवाल नंबर 3, फ़ज़ाइल सदक़ात के इस वाक़े पर इतराज़ करना और गैर मुकल्लदों की किताब अत्ताजुल मुकल्लल पर खामोश हो जाना, ये तेरी खयानत, मुनाफ़िक़त और दोगला पलीसी नहीं है तो और क्या है? सवाल नंबर 4, नवाब सिद्दीक हसन साहब कब्र से आवाज़ सुनाई देने के कायल हैं और तू उसका मुनकर है। भला बता कि तू मसलक गैर मुकल्लदीन का सच्चा तर्जमान है या नवाब साहब? ये मैंने आपसे पूछा था कि आप मुझे बताएं
لیکن اگر میں یہی بات عوام سے اور آپ کے مداحین سے کہوں اور آپ کے مقلدین سے کہوں کہ آپ وہ فیصلہ کریں کہ کون ان میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ فیصلہ ان کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 5، غیر مقلد ادارے دارالسلام کے مینیجر عبد المالک مجاہد غیر مقلد نے اسی التاج المقلل کے صفحہ 5 پر لکھا ہے کہ جو باتیں سلفیت کے خلاف تھیں وہ ہم نے اس کتاب میں سے نکال دی اور قبر سے آواز سنائی دینے والے واقعہ کو اس میں باقی رکھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو نواب صاحب کا عقیدہ ہے، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو نواب صاحب کا عقیدہ ہے۔ اب تو دو ٹوک الفاظ میں بتا کہ تو سچا سلفی ہے یا عبد المالک مجاہد سچا سلفی ہے۔ غیر مقلدین کے سامعین، تم بھی ذرا اپنی عقل کو کام میں لے آؤ اور ان سوالوں کا جواب مانگو معراج انڈین سے، توصیف الرحمان زیدی سے، یاسر جابری ہندوستانی سے، طالب الرحمان زیدی سے یا کسی بھی غیر مقلد سے۔ اگر وہ ان سوالوں کا واضح دو ٹوک اور اطمینان بخش جواب نہ دے سکیں تو پھر سمجھ جاؤ کہ دنیا سچ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے جبے کبے کے اندر شیطان چھپے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کے جواب کی آواز سنائی دینے کی تائید میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کی اور قبر سے آواز سنائی دینے کا ایک واقعہ غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب سے پیش کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے قبر سے آواز آنے کا جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ قدیم مورخین و محدثین کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو، حضرت ابراہیم بن شیبان رحمہ اللہ نے قبر نبوی سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 800 سال پہلے محمد بن محمود بن نجار نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظ ہو ان کی کتاب الدرۃ الثمینہ صفحہ 224 باب فضل زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی محمد بن نجار رحمہ اللہ کو مشہور غیر مقلد نواب صدیق حسن خان صاحب نے الحافظ الکبیر لکھا ہے۔ ملاحظ ہو التاج المقلل صفحہ نمبر 178۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے التاج المقلل، اس کا صفحہ نمبر 178۔ جس میں تاج المقلل کے مصنف لکھتے ہیں الحافظ الکبیر۔ نمبر 2، یہی واقعہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 800 سال قبل عبد الرحمن بن جوزی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جن کا انتقال 6 صدی ہجری کے آخر میں ہوا۔ ملاحظ ہو ان کی کتاب مصیر الغرام صفحہ نمبر 274۔ ان کے بارے میں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں کہ علامت عصرہ و امام وقتہ فی الحدیث، کہ وہ اپنے دور کے علامہ اور اپنے وقت میں حدیث کے امام تھے۔ ملاحظ ہو التاج المقلل صفحہ نمبر 54۔ نمبر 3، یہی واقعہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ سے 600 سال قبل امام محمد بن یعقوب بن فیروز آبادی نے نقل کیا۔ ملاحظ ہو ان کی کتاب المغانم المتابع، جو تاریخ مدینہ منورہ پر لکھی گئی ہے اور سن 2002 میں حکومت سعودیہ نے 5 جلدوں میں چھپوائی ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144۔ انہی علامہ فیروز آبادی کے بارے میں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ الامام الکبیر، کہ وہ بہت بڑے امام ہیں۔ ملاحظ ہو التاج المقلل صفحہ نمبر 270۔ صفحہ نمبر 270۔ نمبر 4، علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ والاخبار من امتہ الذین سمعوا جواب السلام من داخل الحجرۃ کثیرون لا نطیل لكل فرد منهم المغانم المتابع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144۔ امت محمدیہ میں سے جن لوگوں نے حجرہ شریفہ کے اندر سے جواب سنا ہے وہ تو بہت ہیں، ہم ہر ایک کا علیحدہ ذکر کر کے بات کو طول نہیں دینا چاہتے۔ محترم سامعین، یہاں میں آپ توجہ چاہوں گا تاکہ میں آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ آئیں اور معراج غیر مقلد کو اس کے دونوں کانوں سے کھینچ کر اسے غیر مقلد عالم
عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کی علمی مجلس میں لے کر چلیں، جس طرح قربانی کے بکرے کو کھینچ کر قربانی کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نواب صاحب کے سامنے معراج بد مزاج کا یہ قضیہ رکھیں کہ نواب صاحب محمد بن نجار رحمہ اللہ نے قبر نبوی سے سلام کی آواز سننے کا واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا، تو آپ نے انہیں الحافظ الکبیر لکھا۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یہی واقعہ نقل کیا، تو آپ نے اپنے دور کا علامہ اور حدیث کا امام لکھا۔ فیروز آبادی نے یہی واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، تو آپ نے ان پر کوئی جرح اور ترکیب نہیں کی، گویا اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ لیکن یہی واقعہ جب مولانا زکریا صاحب نے لکھا تو اس معراج نہ خلف نے کہا زکریا گند پھیلا کر گیا ہے، اور یہ واقعہ نقل کرنے کو بدعقیدگی کہا، اس پر نعوذ باللہ پڑا اور اسے گمراہی کہا، اور طرح طرح کے مضحکہ خیز جملے استعمال کیے۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، یہاں میں ایک بات وضاحت کے ساتھ کہتا چلوں کہ بات مولانا زکریا صاحب کی شخصیت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا خوب سے باطن حدیث رسول کے خلاف اور ذات پیغمبر کے خلاف کس طرح سے آپ کے سامنے آیا ہے، آپ فیصلہ خود کیجئے گا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب مسل کے اہل حدیث کے اصل اور صحیح ترجمان ہیں، جنہوں نے 222 کتابیں تصنیف کی، یا یہ جاہل معراج جس کے پاس سوائے چرب زبانی کے اور کچھ نہیں ہے، آپ اس کی پوری تقریر سن جائیں، اس میں ایک بھی علمی حوالہ نہ ہوگا، بس اس کا مبلغ علم زبانی جمع خرچ ہے۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین ذرا سوچ سمجھ کر اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیجئے گا کہ معراج ربانی جو کہہ رہا ہے آیا یہ حقیقت ہے یا فقط اس کے اندر کا بغض اور کوڑ ہے جو یہ اپنی زبان سے غلاظت کی صورت میں ٹپکاتا رہتا ہے اور علماء دیوبند پر تبرہ اور ان پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، جبکہ بارہا ایسا ہوا کہ یہ ان کی ذات کو نشانہ بنا کر ذات پیغمبر پر تنقید کرتا ہے اور حدیث شریف کا اور سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسا شخص ہرگز اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے، آپ فیصلہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نور والی آنکھ کو ہی، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر۔